اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ تو سنی شیعہ کا نکاح درست ہے۔ یہ سارے سوالات مجھ سے پوچھتے، شیعوں سے بھی پوچھ لو۔ پہلے آپ شیعوں سے لکھوا کے لے آئیں کہ ان کے ہاں نکاح ہوتا ہے سنیوں سے۔ ان سے یہ بھی لکھوا کے لے آئیں کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے۔ عوام تو ان باتوں کو نہیں سمجھتی، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمان کا ان کی زبان میں مطلب ہے ہم منافق ہیں، آپ سمجھا بھی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ کیا انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں؟ نکاح کی جو بات ہو رہی ہے نا، تو دونوں مسلمان تو ہوں نا۔ انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے اذان میں خلیفۃ و بلا فصل کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ماننا تسلیم کر لیا۔ اور وہ جو امامت کا معنی وہ سمجھتے ہیں جس کو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، یہ انہوں نے معنی تبدیل کر دیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کا مقام حضور کے علاوہ، اب کہنے لگے ہیں وہ بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، کیا انہوں نے یہ شرک کرنا چھوڑ دیا ہے؟ قرآن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ آئے گا، ابھی نہیں آیا، یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی دین اسلام کا ایک مسئلہ تو بتاؤ نا کہ ہمارا اور ان کا ایک جیسا، سب میں اختلاف۔ ویسے بڑے مدارس کے علماء سے پوچھئے، آپ نکاح کے مسائل ان سے پوچھتے ہیں، طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں، تو یہ بھی ذرا پوچھ لیجئے نا کہ رشتہ ہوتا ہے یا نہیں، نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بد مذہب کے ساتھ ہماری تحقیق کے مطابق کوئی رشتہ، کوئی ناطہ، کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ باقی تحقیق علماء کرام سے کر لیں۔